کیا آپ جانتے ہیں کہ ہری بڑی جگہ پر آنے سے دل کو اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ جب انسان چاروں طرف ہریالی، سبزیوں کے کھیت اور تازہ سبزہ ہوا دیکھتا ہے تو دل خود بخود خوش ہو جاتا ہے۔ آج میں بھی ایک ایسی خوبصورت جگہ دکھانے والی ہوں جہاں آ کر واقعی دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ جی آج میں آئی ہوئی تھی ہرے بڑے کھیتوں میں، ان پیاری پیاری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو بھی یہ خوبصورت منظر دکھاؤں تاکہ آپ بھی اس قدرت کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں، آپ اس کے نظارے دیکھ سکیں۔ مجھے نا اکثر ایک سوچ آتی ہے کہ جو چیزیں مجھے خود دیکھنا بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے خود ان کو دیکھنا، ان کو کاٹنا بہت پسند ہے اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ کیوں نہ وہی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آپ سب بھی تو میری اس فیملی کا حصہ ہیں جو ہمیشہ میرے ولاگس دیکھتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی مجھے کوئی خوبصورت جگہ ملے، کوئی ہریالی یا قدرت کا کوئی پیارا سا منظر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اسے خود ہی نہ دیکھوں بلکہ آپ سب کو بھی دکھاؤں۔ آج جی میں بھی ہری بڑی جگہ پر آئی تھی جہاں چاروں طرف سبزیاں لگی ہوئی تھی، ادھر ہریالی بہت زیادہ تھی اور مجھے نا یہاں پر آ کر بڑا ہی دل کو سکون سا مل رہا تھا، تو ماحول بڑا ہی فریش تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سب کو یہ خوبصورت منظر دکھاؤں تاکہ آپ بھی اس ہریالی اور سکون کو انجوائے کر سکے۔ ویسے کل تک رات بھی تھی اور میں آپ سب سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ بڑی منتظر بیٹھی ہوں کہ آپ سب میں سے کس کس نے رات جاگی اور رات جاگ کر عبادت کی، کیا آپ نے بھی نفل پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی یا پھر ذکر و اذکار کیا؟ مجھے نا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھنا واقعی بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ سے 21واں روزہ ہے رمضان المبارک کا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، ابھی لگتا ہے جیسے رمضان شروع ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ آخری عشرہ بھی قریب آ گیا۔ اسی لیے آپ بھی نا زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ ان دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ خاص طور پر طاق راتوں میں تو ہمیں اور بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان بابرکت راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور پھر ہماری عبادات قبول فرمائیے۔ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک ان عبادات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب بھی مجھے کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کا رمضان کیسا گزر ہے، آپ کے ماہ مبارک کے روزے کیسے گزرے ہیں، طاق راتوں میں کیا کیا عبادات کر رہے ہیں۔ تو جی میں اس ہری بڑی ہریالی میں روزہ رکھ کے آئی ہوئی تھی، دل کو کیونکہ سکون جو ملتا ہے تو سکون لینے کے لیے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر جی میں ادھر سے پالک توڑ رہی تھی، خیر اس کو کاٹنے کا تو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے لیکن ڈر ڈر کے مارے تھوڑا بہت کاٹ لیتی ہوں، آہستہ آہستہ بندے کا ہاتھ خود ہی کھل جاتا ہے۔ پھر بھی داتی ہے لیکن گھر میں تھوڑی سی ہمیں چھری بھی لگ جائے تو ہمیں بڑی درد ہوتی ہے، لیکن آپ کی بہن بغیر ڈر کے بغیر کسی خوف کے اس کو جلدی جلدی کاٹ رہی تھی۔ پھر جی میں اس کو ساتھ ساتھ کاٹی جا رہی تھی اور روزہ بھی تھا اور گرمی جو تھی وہ بڑی عروج پر تھی، سورج سر کے اوپر تھا اور کہہ رہا تھا کہ صرف آج میں ہی میں ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ گندم بھی اگ چکی ہے اور پالک تو ہری بڑی ہوتی ہے لیکن جو ماشاءاللہ سے دھنیے کی خوشبو ہوتی ہے وہ تو کمال کی ہوتی ہے، بڑی مزے کی ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں آئی تھی تو ادھر مونگڑے بھی لگے ہوئے تھے لیکن اس بار ایک دو پودے تھے اس کے لیکن وہ بھی خشک ہو چکے تھے کیونکہ سورج بھی اب ان کا موسم بھی نہیں رہا۔ پھر جی میں نے داتی پکڑی اور دھنیا کاٹنا شروع کیا کیونکہ سحری میں نا اکثر بہت کم دہی کے ساتھ یا سالن کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے، لیکن اگر مرچیں اور دھنیے کو اچھی طرح کوٹ کاٹ کر ان کی چٹنی بنائے تو بڑی مزے کی لگتی ہے۔ میں تو خصوصاً سحری میں نا اس کی چٹنی ساتھ لیتی ہوں اور دہی میں اس کو مکس کر کے تو وہی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے کیونکہ افطاری بھی خالی ہوتی ہے، پھر صبح سحری ٹائم دل نہیں کرتا تو چٹنی کے ساتھ بڑی مزے کی لگتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا نمک مکس کر کے اور دہی تھوڑا سا لے کے اس کو اچھی طرح پھینٹا دے کے تو اس میں یہ ایڈ کر کے بڑی مزے کی لگ رہی۔ میں اس لیے دھنیا زیادہ کاٹ رہی تھی، مجھے یہ تھا کہ آج جا کے دھنیا کی چٹنی کٹھی کوٹ کے رکھ لوں گی اور بندہ پھر آہستہ آہستہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے، زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی۔ جو تازہ دھنیا ہوتا ہے تو اس کی چٹنی کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، ایک دار سا ذائقہ ہوتا ہے اور جب پھر یہ دہی میں ایڈ ہو جائے تو مزید ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔
اب بھی مجھے بتائیے کہ آپ بھی سحری میں چٹنی کھاتے ہیں، اگر نہیں کھاتے تو لازمی بنا کے کھائیے گا، بہت ہی مزے کی لگتی ہے، اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی۔ دھنیا کی جو چٹنی ہے نا، اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ سحری میں جو دھنیا کی چٹنی ہوتی ہے وہ کھانے سے ایک تو ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور کھانا بھی آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دھنیا صحت واسطے بہت اچھا جے، بہت ہی فائدہ مند جے، اس سے جسم کی جی تازگی ہے وہ بالکل برقرار رہتی ہے، ساڈا سٹمک بالکل اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں جب ہم سحری کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے اچھی ہوں اور دن بھر انسان کو زیادہ بھاری بھی محسوس نہ ہو، کیونکہ سحری چیز زیادہ ہیوی چیزیں کھانا یا کچھ اس طرح کی چیزیں چاول ہو گئے کھانا سٹمک کا توازن خراب ہو جاتا ہے، اس لیے دھنیا کی چٹنی سحری کے ساتھ کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کا ذائقہ بھی کھانے کو مزید مزیدار بنا دیتا ہے۔ ویسے تو گھر کی بنی ہوئی سادہ سی چٹنی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جی میں پہنچ گئی لہسن دے کول، تو میں نے جی لہسن دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک بات تو نا، یہ جب ہم ہنڈیا بناتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں یہ ہرا ہرا سبز سبز، بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس کا ذائقہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جو ہمارا عام گھر کا لہسن ہوتا ہے نا، اس سے بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے اس کا ذائقہ۔ تو میں نے ادھر سے لہسن اتارنا سٹارٹ کیا، زمین میں نا بڑی مضبوطی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور بندے کو کھینچ کے اپنی پوری ہمت طاقت کے ساتھ اس کو کھینچنا پڑتا ہے۔ میں جی پھر اس کو کھینچ کے باہر نکال لیا، کیونکہ لہسن دے بغیر بھی ساڑیاں ہانڈیاں دے گزارے کو نہیں جے۔ لہسن جو ہے وہ ہر ہانڈی میں ہی استعمال ہوتا ہے، کھانے کا ذائقہ اس سے بڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر جی اتھوں میں لہسن پٹیا تو اس کے ساتھ میں نے داتی اٹھائی، اپنا جو پالک توڑی تھی میں نے، ساتھ ہی ساتھ میں دھنیا توڑا تھا، میں نے اس کو ایک شاپر میں ڈالا اور میں جی چل پڑی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اور کوئی چیز مل جائے، لیکن گرمی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے روزے کے ساتھ زیادہ دیر ادھر بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ لیکن تنوں میں لہسن دا دوسرے استعمال دسا تے یہ صحت واسطے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے کھانوں میں تو ضرور استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کھیتوں میں اسے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لہسن جو ہوتا ہے وہ کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہمارے ہاضمے کو بالکل سیٹ رکھتا ہے، اس کو بالکل بہتر رکھتا ہے۔ پھر دوسری گل جی ساڈے مدافعتی طاقت جنہوں اسی امیون سسٹم ہی کہتے ہیں اس کو مضبوط رکھتا ہے۔ نزلہ زکام اور انفیکشن سب سے امپورٹنٹ جو بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ زکام اور انفیکشن جو ہم ٹھنڈے موسم میں ہوتی ہیں ان سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ پھر جی سب تو امپورٹنٹ تے جہدے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر جی میں چلتی وڑ گئی گندم کی کھیتوں میں، تو جی گندم کی کھیتوں کی طرف دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا مل گیا۔ یہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا، کیونکہ چاروں طرف گندم ہی گندم نظر آ رہی تھی اور ہریالی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہوا بھی تھی، ہوا کی وجہ سے یہ ہل رہی تھی، اور یہاں آ کر انسان کو نا اپنا رزق کی یاد آ رہتی ہے، کیونکہ یہی گندم ہے جس سے آٹا بنتا ہے، اور پھر یہی آٹا ہے ہمارے گھروں میں روٹی بن کر آتا ہے، پھر وہی روٹی ہے جسے ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور ہم اپنا رزق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح زمین سے یہ ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں اور پھر اسی سے انسان کا رزق پورا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے کھیت دیکھ کر دل نو نا بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتیں دیتا ہے اور پھر ہم اکثر ان کا احساس بھی نہیں کرتے۔ میں تو ان کے سٹے پکڑ کے دیکھ رہی تھی، کے ساتھ کانٹے بھی تھے، چپ بھی رہے تھے، لیکن مزہ بھی آ رہا تھا۔ گندم کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے نا جہاں پر دانے لگے ہوتے ہیں، تو انہی سٹوں کے اندر بعد میں گندم کے دانے بنتے ہیں، اور گندم کے سٹے بھی نکل آئے تھے اور ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب یہ پک جائیں گے تو انہی سے گندم کے دانے نکلیں گے، اور پھر جس طرح انسان کھانے کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کھانا ہی انسان کے جسم کو طاقت دیتا ہے، اسی سے انسان کی زندگی جو ہے وہ چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی بہت سی نعمتیں پیدا کر دی جن سے انسان کا رزق پورا ہوتا ہے۔ جب ہم گندم کے کھیت دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہی گندم سے ہمارے پیٹ بھرتے ہیں، کیونکہ اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ روٹی میں ہوتی ہے۔ جتنے مرضی ہم چاول کھا لیں، جتنی مرضی ہم جنک فوڈ کھا لیں، تو لیکن انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا، کیونکہ جنک فوڈ تو ایک
غیر صحت مند ہوتے ہیں، بلکہ ان میں برگر کھا لو، پیزے کھا لو، چپس کھا لو، کولڈ ڈرنکس پی لو، لیکن جو مزہ، جو طاقت اس گندم کے بنے آٹے سے بنی روٹی میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتا۔ پھر جی میں پہنچ گئی تھی امرودوں کے باغ میں، اور بڑے ہی پیارے ایک سیدھی قطار میں پودے لگے ہوئے تھے، بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان درختوں پر صرف پتے ہی نہیں بلکہ بڑے پیارے اور گول گول اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امرود لگے ہوئے تھے۔ امرود کا درخت جو ہوتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور اس کا پھل بھی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب انسان ایسے باغ میں آتا ہے تو ماحول بھی بہت ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ درختوں کی ہریالی، پھر تازہ ہوا انسان کے دل کو ایک الگ سی خوشی دیتی ہے۔ میں کہنی ہے کہ اتھے آ کے انسان کو قدرت کی قدر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی درخت اور یہی پودے ہیں جن سے ہمیں پھل اور کھانا ملتا ہے۔ اگر یہ درخت نہ ہو تو انسان کے لیے زندگی بھی مشکل ہو جائے، اس لیے ہمیں درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ اللہ نے زمین میں انسان کے لیے کتنی خوبصورت اور فائدہ مند چیزیں پیدا کی، پھر جب ہم ایسے باغات دیکھتے ہیں تو دل سے اللہ کا شکر ادا کریا کرو، کیونکہ وہ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اتنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ جو ماشاءاللہ سے رحمتوں والا، برکتوں والا اور بڑی پیاری شان والا مہینہ ہماری زندگی میں آیا۔ پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتوں کو دیکھیں، ادھر ہریالی دیکھیں تو دل کو عجیب سا سکون آتا ہے۔ رمضان بھی ہماری زندگی میں، نعمتیں بھی ہماری زندگی میں، خاص طور پر مجھے نا ایسے باغات میں آنا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ یہاں آ کر میرے دل کو نا ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ایک کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ قدرت کے بھی قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ خوبصورت جگہیں، یہ باغات، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری نعمتیں ہمیں نوازی ہیں، تو میں نا اکثر گھر میں کہا کرتی ہوں کہ مجھے باہر جانے کا زیادہ شوق ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریسٹورنٹ میں جا کے اپنے آپ کو نا بڑا ہی اچھا فیل کرتے ہیں، ہماری صحت بہتر ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری اس ہریالی میں آ کے، گرینری میں آ کے، میرے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی شان اور برکتوں کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میری جو صحت ہے وہ ہریالی میں آ کے خوش ہو جاتی ہے۔ جی اتھے آ کے انسان یہ بھی فیل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں کنیاں نعمتاں نال نوازیا ہے، کتے درخت نے، کتے پھل بہت پیارے نے، اور کہیں یہ سبزیاں بہت پیاری ہیں، کہیں یہ ساری ہریالی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی بھی شکر نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کے زبان سے خود سبحان اللہ نکلتا ہے۔ پھر جب ہم پھل کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم ڈفرینٹ طرح کی سبزیاں کھاتے ہیں، تو دل سے خود بخود شکر ادا ہوتا ہے۔ لیکن انسان جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جب بھی میں ان نعمتوں کو دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، تو مجھے یاد آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا، میری آج کی باتیں کیسی لگی، ہریالی میں یہ آپ کی سیر، میری سیر آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئے خیالات کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔